پرائیویٹ اسکول میں جاتے ہیں. آپ لوگ مجھے بتائیں پچھلے 3 مہینوں سے اسکول بند ہے. ایز اے پیرنٹس آپ لوگوں کا کیا حال ہے گھروں کے اندر؟ آپ لوگ کتنے پریشان ہو؟ کیونکہ آپ لوگوں کے جو بچے ہیں وہ مورلی اور اکیڈمک وائز دونوں وہ سفر ہو رہے ہیں. ان کی تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ بھی رکا ہوا ہے اور ان کے اخلاقیات کے اوپر بھی گہری چوٹیں پڑ رہی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم بزی ہے، ہم وی آر بزی ان ارننگ اور لائیولیہوڈ. ہم تو حلال کمائی کے چکر میں پڑے ہیں تاکہ بچوں کو کچھ کھلائیں. تو ہمارا دھیان بچوں کے اوپر بہت کم ہے ایز اے پیرنٹس گھروں کے اندر. اساتذہ کرام جو ہے بے شک وہ ہمارے گورنمنٹ اسکول کے اساتذہ کرام ہو یا وہ پرائیویٹ اسکول کے ہو، وہی لوگ جا کے ہمارے بچوں کی تربیت کرتے ہیں. تو اسکولس کو اوپن ہونا چاہیے لیکن ایس او پیز کا خیال رکھتے ہوئے. اب دیکھیں ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم پرائیویٹ اسکولز والے ہم گورنمنٹ کو یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ سارے بچے ایک ساتھ یعنی ان کے لیے اسکول اوپن نہ کروائیں. جرمنی میں یہاں پہ پڑھ رہا تھا اور بیلجیم میں اور فرانس میں دے پیپل ہیو گیون پرائیورٹی ٹو دا پرائمری چلڈرن. وہ کہتے کہ بھائی پہلے پرائمری کے بچے اسکول جانا شروع کرے کیونکہ پرائمری ایج میں جو بچے ہوتے ہیں ان کا برین بڑی تیزی سے گروتھ کرتا ہے اور ان کے لیے سوشل انٹریکشن کا ہونا لازمی بات ہے. جب وہ بچے اپنے دوستوں سے ملتے ہیں، اپنے معزز اساتذہ اکرام سے ملتے ہیں، گھر پہ جا کے اپنے پیرنٹس سے ملتے ہیں، تو یہ بچے صرف بک سے نہیں سیکھتے، یہ لوگ تو اپنے ماحول سے سیکھتے ہیں. تو ہم گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ سکولز کو 3 حصوں میں سپلٹ کر لیں، پرائمری، مڈل، ہائی، اور اگر جن اداروں میں کالجز ہے تو ہائی سیکنڈری، اور ان کو آپ لوگ ہفتے میں 2 3 دن دے دیں. جیسے لیٹ سپوز آج پرائمری کے بچے آ جاتے ہیں اسی اسکول بلڈنگ میں، کل مڈل کے بچے آ جائے، پھر اگلے 2 دن آپ ہائی کے بچے آ جائے، پھر ہائی سیکنڈری کے بچے آ جائے. اسی طرح اسکول میں اسٹرینتھ کم ہو جائے گا اور جو جو سوشل ڈسٹینس ہے اس کو مینٹین رکھنے میں ہم جیسے اساتذہ اکرام کے لیے آسانی ہو جائے گی. اگر میرے کلاس میں لیٹ سپوز میرا اسکول ہے آلو گرین انٹرنیشنل اسکول، وہاں پہ میرے پاس اسکول میں 20 سے زیادہ تعداد نہیں ہے، تو میری جن کلاسز میں 20 تک تعداد ہے لیٹ سپوز ہم ان کو 10 کر دیں گے کیونکہ ہمارے پاس آلریڈی رومز خالی ہوں گے. اسی طرح سر کا اسکول ہے، ان سر کا اسکولز ہے، تو ہم جو ہمارے ذمے جو رسپانسبلٹیز ہے وہ ہم کریں گے. اسی طرح اگر گورنمنٹ ہمیں کہے بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں 3 ٹو اوائڈ دا کووڈ-19. ایک ہے اس ماسک کا فریکوینٹلی استعمال، جس طرح ماشاءاللہ ہم سب کر رہے ہیں. اس کے علاوہ سینیٹائزر، ڈس انفیکٹنٹس جس کو کہتے ہیں، جس سے ہم ہاتھ صاف کرتے ہیں، اس میں صابن بھی آ جاتا ہے، وہ ہم اسکول میں پرووائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ماسک آپ سب کو پتہ ہے یا جو سینیٹائزر ہے ہمارے ملک میں ہر جگہ پہ تھوڑے سے ایسے نگیٹو لوگ ہوتے ہیں جو اسی طرح کے صورتحال کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی لیے آج ان چیزوں کا یعنی ماسک کا اور سینیٹائزر کا پرائس وی پینگ 5 times more money ٹو دوز پیپل. ہم 5 گنا زیادہ پیسے دیتے ہیں، یہ ایک بدقسمتی ہے. تو گورنمنٹ ہمیں یہ چیزیں پرووائڈ کرے کیونکہ ہم نے باقاعدہ آپ لوگوں کے جرنلسٹ کے تھرو ہمیں یہ میسیجز ملے ہیں کہ بھائی بہت زیادہ ممالک نے پاکستان کو اس طرح میڈیکل ایڈز دیے ہیں، تو وہ ایڈ سب سے پہلے بچوں پہ کنزیومز ہو اور وہ ایڈ میڈیکل کے لوگوں پہ کنزیومز ہو اور وہ چیزیں ٹیچرز کے اوپر کنزیوم ہو. ہم نے یہ 3-4 ہمارے طبقے کے اندر لوگوں کو ہم نے بچانا ہے. تو ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سپورٹ کرے تاکہ ہمارے بچے مزید گھروں کے اندر رہ کے وہ بہت زیادہ مورلی اور اکیڈمیکلی وہ سفر ہو رہے ہیں تاکہ ان کا یہ نقصان کم سے کم ہو جائے. اگر لیٹ سپوز وہ ختم نہیں ہوتا تو ہمارا ایک یہ مطالبہ ہے. دوسرے پوائنٹ کی طرف میں آتا ہوں. آپ کو پتہ ہے میں خود ایک استاد کا بیٹا ہوں تو مجھے استاد کی اہمیت کا پتہ ہے. جس طرح میں نے کہا کہ دی ایکچوئل لیڈر آف دا سوسائٹی آف اے اسٹیٹ از ناٹ دا پارلیمنٹیرین، اٹ از دا ٹیچر. اصل لیڈر استاد ہے، لیکن استاد کے اندر کوالٹیز ہونی چاہیے تاکہ وہ لوگوں کا پھر سامنا بھی کرے اپنے کریکٹر کی بنیاد پہ اور اپنی نالج کی بنیاد پہ. بیسک بات یہ ہے کہ ہم ٹیچرز کو ٹرین کروائیں. ہمارے ملک میں بہت زیادہ ادارے کام کر رہے ہیں، جیسے ہلال احمر ہے، جس طرح ریڈ کراس ہے. ہمارے ملک کے اپنے بھی تو ادارے ہیں، ٹھیک ہے، نیشنل NGOs ہے جن کی فنڈنگ ہوتی ہے ہماری اسٹیٹ سے.
کیونکہ ہمیں زیادہ فورن والی این جی اوز اچھے نہیں لگتے، ہم ان پہ زیادہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، پر ہم اپنے نیشنل این جی اوز پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں۔ تو وہ لوگ اسکولوں میں جا کے وہاں پہ 2 3 4 ٹیچرس کو ہفتے یا مہینے میں ٹرین کروائے، ہم آگے جا کے وہی ٹریننگ، وہ جو میکینزمز ہے، وہ جو پریکاشنری میجرز ہے، جو احتیاطی تدابیر ہے، وہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے۔ پھر ایون ہم پیرنٹس کو بلا کے اپنے پیرنٹس کو بھی ٹرین کروا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اسکولوں میں پیرنٹنگ ایک امپورٹنٹ اور پرماننٹ شعبہ ہے۔ ہم باقاعدہ اپنی پیرنٹس کو ٹرین کرواتے ہیں، آپ لوگ پوچھ سکتے ہو ہمارے اسکولز میں۔ یہ نہیں جو لوگ واضح کہتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکولز پیسے کماتے ہیں، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ آپ ہمارے ان تمام اساتذہ سر فاروق سے شروع کریں یہاں تک، اور یہاں جو ہمارے رسپیکٹڈ اسکول مینجمنٹ ہے ان سے پوچھ لیں، ابھی تک ہمیں پیرنٹس نے صرف فیبروری تک چارجز دیے ہیں، ابھی تک ہمیں مارچ اپریل مئی کے 1 روپیہ بھی نہیں ملا۔ حالانکہ سوشل میڈیا پہ غلط باتیں چل رہی ہے، میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں نا کہ یا جرنلزم اٹ از دا آئی آف دا سوسائٹی، آپ لوگ سوسائٹی کی آنکھیں ہو، تو آپ لوگ ہم سے بھی کبھی کبھار پوچھ لیا کریں، ہم بھی آپ کے بھائی ہیں، تاکہ ہم آپ لوگوں کے سامنے ریئلٹیز کو رکھ کے دن جا کے آپ لوگ چیزوں کو پروپیگیٹ کیا کریں۔ اور کیونکہ آج کل یلو جرنلزم کا بھی دور ہے، اور کافی سارے لوگ بہت ساری چیزوں کی، جس طرح ہر ٹیچنگ میں غلط لوگ آئے ہیں، جرنلزم میں، ڈاکٹرز میں، تو بدقسمتی سے یہ ہر جگہ پہ ہے، تو ہم نے ان لوگوں کو تھوڑا سا ڈسکریج کرنا ہے، لیکن سوشل پراپر طریقے کے ساتھ، اخلاقیات کے دائرے کے اندر۔ تو ہم آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر لیٹ سپوز ہمارے خلاف کوئی پروپیگنڈا چل رہا ہے، تو آپ لوگ پہلے اس کو کنفرم کر لیں، ہمیں کال کر لیں، ہم سے پوچھیں، اگر ہوا ہے تو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اگر نہیں ہوا ہے تو پھر غلط چیزوں کو آگے پروپیگیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ میں تیسری اہم پوائنٹ کی طرف آتا ہوں، اور وہ ہے ہمارے جو اسکولس کے اندر جو اکیڈمک سٹاف ہے، یا مینجمنٹ سٹاف ہے، یا نان ٹیچنگ سٹاف ہے، جس کا ہم کلاس 4 کہتے ہیں۔ نوکر کا لفظ میں یوز نہیں کر سکتا کیونکہ ہم سارے یا تو نوکر ہیں یا ہم سارے نوکر نہیں ہیں۔ تو جو نان ٹیچنگ سٹاف ہے وہ ہمارے اسکول میں 10 12 15 ہزار تک سیلری لیتے ہیں، تو ان لوگوں کا گزارا انہی سیلریز کے اوپر ہوتا ہے۔ جس طرح گورنمنٹ اسکولس کی ٹیچرز ہمارے لیے محترم ہیں، ان کو سیلریز مل رہی ہے، اچھی بات ہے۔ ایگزیکٹلی اسی طرح پرائیویٹ اسکول کا استاد بھی بہت سفید پوش بندہ ہے، وہ لائنز میں کھڑا نہیں ہو سکتا، یا تو اس بیچارے نے پاسپورٹ بنایا ہوا ہے کوئی فارن اسٹڈی جانے کے لیے۔ تو اگر آپ کو پتہ ہے یہ جو احساس پروگرامیشن، اس کا یہی نام ہے سر، تو اس میں یہ ہے کہ بھائی اف یو ہیو اے پاسپورٹ یو کانٹ اپلائی فار دا احساس پروگرام، وہ آپ ریجیکٹ ہو جاتے ہو۔ تو پاسپورٹ کا بننا اس بات کی بالکل بھی یہ پروف نہیں ہے کہ یہ بندہ کھاتے پیتے گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ تو گورنمنٹ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے اسکولوں میں جو پڑھاتے ہیں ٹیچرز، میں نے ایم فل کیا ہے، میرا اسکول ہے، پر میں اپنے اسکول میں پڑھاتا ہوں بایولوجی، اور میں نے روٹس میں اور سٹی اسکول بیکن ہاؤس میں نے 15 ایئرس تک او اور اے لیولس کو بایولوجی پڑھائی ہے۔ جس طرح میں نے کہا شروع میں کہ میں بنیادی طور پر استاد ہوں، تو پرائیویٹ اسکول کے استاد کو سپورٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو، بے شک کم پیسے دے، مہینے میں 10 12 ہزار روپے ہی دے دے، پر دے دے ضرور، کیونکہ ان کے 2 3 بچے ہوتے ہیں۔ میرے پاس جتنی بھی، جیسے میرے اسکول میں 5 ایم فل ٹیچرز ہیں، میں ان کو 23-25,000 کے بیچ میں سیلری دیتا ہوں، یہ کم ہے پر ان کا گزارا ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ گورنمنٹ ان کا ہاف بھی دے دے، 25,000 کا ہاف بھی دے دے، تو میری ٹیچرز اور ہم اس پہ خوش ہوں گے۔ تو ہماری گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ بھائی آپ پرائیویٹ، آپ کو پتہ ہے تقریباً 14 لاکھ تک اساتذہ اکرام ہیں پرائیویٹ سکولز میں پڑھانے والے۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ لوگ ایجوکیٹڈ ہیں، ان کے پیرنٹس نے بڑی مشکل سے ان کو یونیورسٹیز میں پڑھایا ہے، ان لوگوں نے محنت کی ہے، تو ہم ان کے پیرنٹس کو اور ان کے بچوں کو جنہوں نے محنت کی، ہم ان کو یہ صلہ دے رہے ہیں۔ لوگ اسٹیٹ از لائک اے مدر، ملک اسٹیٹ کی مثال ماں جیسے ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اگر ایک شیرخوار بچہ زمین پہ روتا ہے، ان کی ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے بچے کو کیا پرابلم ہے۔ اسی طرح اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے، اگر قوم کے اوپر پریشانی آتی ہے تو فوراً گورنمنٹ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بھائی میرے بچوں کو کیا پرابلم ہے، ہم اسٹیٹ کے بچے ہیں، دس اسٹیٹ از لائک اور مدر، کیونکہ ہم یہاں سے کہتے ہیں یہ ہمارا ملک ہے اور ہم حرام خور نہیں ہیں الحمدللہ۔ تو ہماری اسٹیٹ کو بھی اور ہمارے پارلیمنٹیرینس کو بھی حرام خوری نہیں کرنی چاہیے ان لوگوں کے ساتھ جن کے ہاتھوں میں ہمارے بچوں کی شاندار مستقبل ہے۔ تو ایک ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ فوراً
پرائیویٹ سکولز کی اساتذہ اکرام کو سیلریز کی شکل میں ان کو پیسے، ان کو کچھ اسٹیپنڈ دے دے تاکہ وہ باعزت طور پر لاک ڈاؤن کے دوران اپنے بچوں کے ساتھ یہ ٹائم گزار سکے۔ تیسرا مطالبہ ہمارا جو جینون مطالبہ ہے وہ یہ ہے، آپ کو پتہ ہے مور دین 90% سکولز ہمارے پاکستان میں وہ رینٹڈ بلڈنگز میں ہوتے ہیں۔ میرے پاس مہینے میں کم از کم 2-3 دفعہ میرا اونر آتا ہے، مجھے ان کی بھی پرابلمس کا بھی پتہ ہے کہ بھائی نثار خان مجھے رینٹ چاہیے۔ آپ میری ان تمام دوستوں سے پوچھیں، ان میں ایک بھی ایسا سکول آپ کو نہیں ملے گا جن کا اپنا کوئی بلڈنگ ہو، تمام رینٹڈ بلڈنگز ہیں۔ ان کے لیے بھی مشکلات ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہم پیرنٹس سے کہہ نہیں سکتے کہ آپ اپنے بچے کا فیس جمع کریں، اخلاقاً ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو بیسیکلی گورنمنٹ یہاں پہ اسٹیٹ کا رول بنتا ہے، یہاں پہ گورنمنٹ کا رول بنتا ہے کہ وہ آ کے ہمارے جو اونرز ہیں وہ ہمیں پیسے نہ دے، ٹیچرز کے پیسے ہمیں نہ دے۔ آپ کو پتہ ہے ہماری صوبے میں ایک ادارہ ہے PSRA، باقی کسی بھی صوبے میں نہیں ہے۔ ہم پرائیویٹ سکولوں پہ بہت زیادہ پابندیاں لگی ہے ہمارے خیبر پختونخوا میں۔ PSRA اسٹینڈس فار پرائیویٹ سکولز ریگولیٹری اتھارٹی۔ آپ کو پتہ ہے ان کی جو MD صاحب ہے میرے لیے رسپیکٹیبل ہے، ان کی سیلری بھی ہم سکول سے جاتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ہم گورنمنٹ کو کتنے پیسے دیتے ہیں۔ لیٹ سپوز میرا سکول ہے، میرے سکول میں ایاز خان اگر 10th کلاس تک بچے پڑھتے ہیں، نیاز صاحب سوری، تو اس میں کیا ہے کہ آپ کا جو ہائیسٹ کلاس ہے میں اس کے حساب سے گورنمنٹ کو ٹیکس دیتا ہوں۔ میں پرائمری لیول کے بچوں کی فیس پہ ٹیکس نہیں دیتا۔ تو میرے پاس اگر لیٹ سپوز 10 جیسے میرے 10th کلاس کا بچہ 4000 فیس دیتا ہے تو میں اس حساب سے گورنمنٹ کو ٹیکس دیتا ہوں۔